السلام علیکم ناظرین، پروگرام اکانومی ان فوکس کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان باقر عباس جعفری۔ ناظرین، اس سال کے آغاز سے ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پازیٹیو نیوز اکنامک فرنٹ پہ آ رہی ہیں۔ لیٹسٹ لارج سیکٹر مینوفیکچرنگ کا جب ڈیٹا اناؤنس ہوا تو اکثر ناقدین حیران رہ گئے کہ یہ ڈبل ڈیجٹ گروتھ کیسے نومبر میں آ گئی سامنے۔ 14% سے زیادہ گرو کیا آپ کا لارج سیکٹر مینوفیکچرنگ پچھلے سال کے مقابلے میں، جو یہ بات بتاتا ہے کہ عمومی طور پہ جو کرٹکس کہہ رہے تھے کہ جی ڈی پی گروتھ ریٹ 0.5 to 1% رہے گی، اب یہ آرگومنٹ پیدا ہونا شروع ہو گیا ہے کہ 1.5 to 2.5 کا ایک اسٹرانگ آرگومنٹ ہے کہ یہاں سے ابو 2 بھی جا سکتی ہے جی ڈی پی گروتھ ریٹ آپ کی اس سال۔ سو لارج سیکٹر مینوفیکچرنگ کے اندر ود ان دا کمپوزیشن اگر دیکھیں تو فوڈ سیکٹر میں کافی گروتھ دیکھی گئی ہے، آٹو موبائلز دوبارہ مومنٹم پکڑ رہے ہیں، تو اس سے پتہ یہ چل رہا ہے کہ اکانومی کے جو لیڈنگ انڈیکیٹرز ہیں وہ گریجولی ریکور کر رہے ہیں۔ سو یہ تمام لیڈنگ انڈیکیٹرز پہ بھی ڈسکس کریں گے آج پروگرام میں۔ دوسری جانب موڈیز انویسٹر سروس کی جانب سے پاکستان کے بینکنگ آؤٹ لک کو اسٹیبل قرار دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ 1.5% جی ڈی پی گروتھ ریٹ آپ کی اس سال رہے گی، اینڈ دین موونگ فارورڈ یو may کراس 4% جی ڈی پی گروتھ ریٹ ان دا نیکسٹ ایئر۔ تو آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو کنزرویٹو اوپینین تھا اباؤٹ دا جی ڈی پی گروتھ پاکستان کی، وہ اب چینج ہو رہا ہے اور ایگریسو موڈ میں آ رہا ہے۔ سو جو ریکوری جس کو ہم کہہ رہے تھے وہ گریجولی سسٹینیبل گروتھ کی طرف جاری ہے، بٹ مائنڈ یو کیا یہ سسٹینیبل ہے یا ریکوری یہ ٹرانزٹری ہے؟ کیا یہ اسٹیمولس کی بیس پہ ریکوری آئی ہے یا ہمارا جو جی ڈی پی کے جو بنیادی ستون ہے، پالیسی میکنگ ہے، انفراسٹرکچر ہے، ڈیجیٹل انفراسٹرکچر ہے، کیا وہ اسٹرانگ انف ہے کہ یہاں سے سپورٹ کرے ڈیجیٹل اکانومی کو اور اوور آل جی ڈی پی گروتھ میں اپنا کردار ادا کرے؟ ان تمام تر چیزوں پہ ہم ڈسکس کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ پروگرام میں بہت ہی ایکسکلوسیو پینل آف گیسٹ موجود ہیں۔ میں اپنے رائٹ سے تعارف کرانا چاہوں گا، زبیر طفیل صاحب موجود ہیں جو کہ فارمر پریزیڈنٹ ہیں ایف پی سی سی آئی سے، ان کا تعلق ہے۔ بہت بہت شکریہ سر پروگرام میں شامل ہونے کا۔ اس کے ساتھ ہمارے ساتھ لیفٹ پہ موجود ہیں ڈاکٹر اقدس افضل جو کہ اکانومسٹ ہیں، تعلیمی شعبے سے ان کا تعلق ہے اور خاص طور پہ اکنامک ڈیولپمنٹ میں گہری نگاہ رکھتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ سر پروگرام میں شامل ہونے کا۔ پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں آصف ارسلان سومرو جو کہ ایم ڈی ہیں کے ایس بی سیکیورٹی سے، ان کا تعلق ہے کیپٹل مارکیٹس کے اوپر، فورن فلوز پاکستان میں کیسے آ رہا ہے، پورٹ فولیو انویسٹمنٹس کیسی ہو رہی ہے، اس پہ خاص نگاہ رکھتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ سر پروگرام میں شامل ہونے کا۔ بیفور وی موو آن، آئیے کچھ اعداد و شمار دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو لارج سیکٹر مینوفیکچرنگ کا اگر ہم سے ڈیٹا شیئر کیا جائے تو آپ دیکھیں گے کہ اوور آل فوڈ سیکٹر میں 57% گروتھ دیکھی گئی ہے اور منرلز کے اندر معمولی سی گروتھ 3.39%، لیکن آٹو موبائلز 44% گرو کیا نومبر کے مہینے میں۔ پیپر اینڈ بورڈ میں 10.2% گروتھ دیکھی گئی، جبکہ دوسری انڈسٹری جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ووڈ ہے اور لیدر ہے اور انجینئرنگ ہے، اس میں ڈکلائن ریکارڈ کیا گیا۔ اگر آپ 5 منتھس کا موازنہ کریں تو یہ گروتھ 7.41% ہوتی ہے جو رواں مالی سال کے 5 ماہ جو گزرے ہیں۔ تو گریجولی گروتھ تھی، لیکن نومبر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ مومنٹم پکڑ رہی ہے اکانومی۔ سو دس از اگین کی اسٹیٹس ٹو واچ آؤٹ کہ انجینئرنگ کا پیس پکڑے گا، بیکاز ابھی بہت سے سیکٹر نے پیس پکڑنا شروع ہی نہیں کی۔ یہ سیمنٹ کا ڈیٹا آپ دیکھ رہے ہیں کہ سیمنٹ بھی گریجولی ریکور ہونا شروع ہو گیا ہے، ڈسپیچز امپروو ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ اگر ہم آٹو سیلز کی طرف نظر ڈالیں تو ہمارے پروڈیوسر آپ کو بتائیں گے کہ آٹو سیلز میں اگین چھوٹی گاڑیاں اور بڑی گاڑیاں دونوں بکنا شروع ہو گئی ہیں۔ تو آٹوز کے نمبر جو لارج سیکٹر مینوفیکچرنگ میں آپ دیکھ رہے ہیں تو یو کین لک ایٹ دا اسکرین اور دیکھ سکتے ہیں کہ گریجول ریکوری آٹو سیلز میں بھی آ رہی ہیں اور نئے پلیئرز بھی آ رہے ہیں۔ سو پالیسی شفٹ بھی ہو رہا ہے اور جو ایگزسٹنگ انڈسٹری ہے وہ بھی گرو ہو رہی ہے۔ سو اگین اس کے بعد اگر ہم نظر ڈالیں اسٹاک مارکیٹ کی پرفارمنس کی تو گزشتہ 30 دنوں کا اگر موازنہ کر لیں آپ تو آپ کو جو ہیٹ میپ دکھ رہا ہے یہ تمام تر وہ کمپنیز ہیں 500 سے زائد جس میں ہر کمپنی میں 10% سے زیادہ گروتھ دیکھی گئی ہے ان کی اسٹاک کی پرائسز پہ۔ کچھ کمپنیز کی 30 سے 40% گروتھ دیکھی گئی ہے۔ تو ماں سوائے 1-2 کمپنیز کے جو آپ ڈارک میں دیکھ رہے ہیں، باقی ساری کمپنیز آپ کو پازیٹیو گروتھ شو کر رہی ہیں۔ دس از آل ڈیٹا کمیونیکیٹنگ ٹو یو، ٹیلنگ یو دیٹ اکنامک ایکٹیویٹی از گریجولی پکنگ اپ۔ اگر ہم مزید جانیں کہ کن سیکٹرز میں گرو ہوئی ہے تو ٹیکنالوجی سیکٹر سر فہرست ہے پچھلے 12 مہینے میں۔ سب سے نیچے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی بھی کیا اسٹاک مارکیٹ میں گنجائش موجود ہے، تو آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن جو 21% گرا ہے پچھلے 12 مہینوں میں، اور یہاں سے اگر آئل پرائسز ریکور ہوتی ہیں تو مارکیٹ میں فردر گروتھ کا باعث بن سکتا ہے۔ سو انڈر پرفارمرز ول بیکم آؤٹ پرفارمرز اینڈ آؤٹ پرفارمرز ول کنسولیڈیٹ۔ اگر ہم یہ ای ایف جی ہرمز کی رپورٹ آپ کو دکھائیں اور جو بلومبرگ کے تعاون سے آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ لاسٹ کوارٹر کے اندر پاکستان سمیت 3-4 ہی ممالک ہیں جن کی انہوں نے ارننگز فورکاسٹ کو ریوائز کر دیا ہے، جو کہ اپ کمنگ کوارٹر ہمارا چل رہا ہے۔ سو ارننگ فورکاسٹ بھی ریوائز ہو رہی ہے کنٹری کی جو لسٹڈ سیکٹر ہے اس کی، اور اوور آل مومنٹم بھی برقرار ہے۔ سب سے پہلے just to take the stock market perspective, Arsalan, because you have been tracking the markets,
हाउ डू यू सी द लेटेस्ट डेवलपमेंट, क्योंकि मार्केट ने इस साल का आगाज बहुत ही पॉजिटिव जोन पे किया. यस सर, योर टेक. जी आई थिंक फर्स्टली वी स्टार्टेड ऑफ ऑन अ वेरी गुड नोट. अगर हम दिसंबर से देखें तो ये मोमेंटम कंटिन्यू होता आ रहा था. दैट इज़ बेस्ड ऑन मल्टीपल फैक्टर्स. नंबर वन, द एक्सपेक्टेशन वाज कि IMF के साथ हमारे मुज़ाकरात जो है फिर से रिवाइव हो जाएंगे, विच द स्टेट बैंक गवर्नर ऑल्सो हिमसेल्फ सेड येस्टरडे कि वी विल बी सीइंग अ गुड न्यूज़ प्रीटी सून. मतलब उनकी जो शराइत थी हम उसके अंदर वापस भी जा रहे हैं ताकि हम ये नाज़रीन को बताएं कौन सी शराइत थी और क्या टाइमलाइन है इसकी जो IMF की आप बताएं. जी उसके दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है. एक तो ये कि हमें पावर टैरिफ के ऊपर अपना टैरिफ बढ़ाना है जो हमने करना शुरू कर दिया है. सेकेंडली ये है कि हमें टैक्स रिफॉर्म्स इनैक्ट करें प्रॉबेबली इन द सॉर्ट ऑफ मिनी बजट, क्योंकि हमारा खसारा जो है अभी भी फिस्कल बहुत ज़्यादा है. उसको हमें कर्टेल करने के लिए वील हैव टू टेक मोर मेजर्स राइट नाउ. IMF के जाने के बाद देखें इस वक्त ये नहीं कि हमें डॉलर्स की ज़रूरत है, इस वक्त हमें कॉन्फिडेंस और सर्टिफिकेशन की ज़रूरत है. जो सर्टिफिकेशन हमें IMF से मिल जाएगी तो हम लोग ग्लोबल मार्केट्स में जाके बॉन्ड्स इशू कर सकते हैं और ज़्यादा रिजर्व्स बढ़ जाएंगे. सो स्टॉक मार्केट ने उसको तो बिल्कुल पॉजिटिव लिया था, नंबर वन टू स्टार्ट विद. सेकंड जो इंपॉर्टेंट फैक्टर वो ये है कि FATF की मीटिंग है इन द मंथ ऑफ February एंड वी आर एक्सपेक्टिंग, क्योंकि 21 नुकात के ऊपर हम लोग तो ऑलरेडी कंप्लाइंट हो चुके हैं, लार्जली कंप्लाइंट है, एंड आउट ऑफ 27 अगर 2 या 3 ज़्यादा हो गए तो देयर इज अ 51% लाइकलीहुड ऑफ अस बीइंग वाइट लिस्टेड. और अगर तीसरा हम कंपोनेंट डालें दिसंबर की अर्निंग्स, दैट मींस कि सर्वे करवाएंगे पहले. इज इट अ लाइकलीहुड कि हम व्हाइट लिस्ट जाएंगे या पहले वो एक सर्वे के लिए आपको अप्रूव करेंगे कि टीम? नहीं वो तो डिसाइड होता है उस मीटिंग के अंदर ही डिसाइड होगा. टीम बिल्कुल ऑफ कोर्स पहले इन्वेस्टिगेट करती है कि व्हाट इज द अपडेट राइट नाउ, बट आई थिंक कनेक्टिंग द डॉट्स हमें ये लगता है कि देयर आर मोर चांसेस ऑफ अस बीइंग व्हाइट लिस्टेड दिस टाइम. ठीक है. सो अगर हम अर्निंग सीजन को भी कपल करें तो इंडेक्स में जो रैली आई है 42 से 46, दिस लुक्स टू बी सस्टेनेबल फॉर नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स आल्सो. वी कुड बी सीइंग 50,000 इन लेस देन 2 मंथ्स टाइम. अब्दुल साहब आपका फीडबैक बताएं, बिकॉज़ ही इज ऑल बुलिश ऑन द मार्केट राइट now and he is giving the reasons as well. How do you see the economy? Well, thank you for that question and thank you for your invite, Bakir. देखें मैं तो एक इकोनॉमिस्ट हूँ तो मैं थोड़ा सा मैक्रो लेवल चीज़ों को देखता हूँ. एक प्रीवियस जगह मेरे से सवाल पूछा गया था तो मैंने हाईलाइट किया था कि देखें इकोनॉमी के सामने गवर्नमेंट के सामने 3 चैलेंजेस हैं इन टर्म्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमी. नंबर 1 सुमरो साहब ने बताया FATF, उसमें बहुत अच्छी डेवलपमेंट चल रही है, 21 आउट ऑफ 27 एंड देयर इज अ लाइकलीहुड कि आपको ग्रे लिस्ट से निकाल दिया जाएगा, विच इज़ वेरी गुड. नंबर 2 मैंने बात की थी कि COVID-19 के मतवातर जो वेव आफ्टर वेव आने का खदशा है, ये एक बहुत बड़ा डेंजर है हमारे लिए. बट उसमें भी हमने देखा है कि गवर्नमेंट ने एटलीस्ट एक तरह का प्रोएक्टिव स्टैंड लिया और एक वैक्सीन प्रोक्योर करने की बात की जा रही है. बल्कि स्टेट बैंक के गवर्नर ने भी इसकी बात की थी आई थिंक ऑन मंडे कि वो इसको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ समझते हैं. तो देखना ये होगा कि गवर्नमेंट COVID-19 वैक्सीनेशन प्रोग्राम को कैसे रन करती है, क्योंकि ये दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी समथिंग सिंपल. ये बहुत बड़े पैमाने में दिस इज अ $1 मिलियन क्वेश्चन जिसको एड्रेस करना है. और फाइनली जी प्लीज, IMF की एक और कंडीशनैलिटीज़ में से एक और बहुत बड़ी कंडीशन जो कि बहुत अरसा दरीना से टेबल पर रखी है और वो है प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस. तो इसके बारे में हमने ये देखा है कि गवर्नमेंट ने बहुत ही फोकस्ड अंदाज में चीज़ों को लेकर के चल रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस है, स्टील मिल्स है, रेलवेज़ की भी बात की जा रही है. लेकिन ये सिर्फ एक इकोनॉमिक क्वेश्चन नहीं है, ये एक पॉलिटिकल क्वेश्चन भी है. ठीक है. और गवर्नमेंट इसको कैसे मैनेज करती है, दैट हैज़ टू बी सीन. और आपकी इकोनॉमिक मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा कंपोनेंट ये होगा कि गवर्नमेंट इसको कितना वेल मैनेज करती है. आई थिंक की इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जुबैर साहब आपकी तरफ आखिर में आया हूँ, बिकॉज आप तो डेटा को देख रहे हैं, आपको पता है इंडस्ट्री कैसे चल रही है. आपके क्या व्यूज़ हैं जो लार्ज सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग का जो डेटा सामने आया है और ओवरऑल इंडस्ट्रियलिस्ट का क्या सेंटिमेंट्स पाए जाते हैं अभी, प्लीज सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. देखिए इंडस्ट्री जो है वो इस वक्त बहुत ग्रो कर रही है. अब जो आप 14% कहते हैं, इट इज़ ईयर ऑन ईयर बेसिस, नवंबर 19 टू नवंबर 20, और वो 14% है. अब ये मोर देन 14% है. और दिसंबर भी जो है ना वो भी बहुत ही अच्छा गया है. आपको चंद दिनों में उसके नंबर्स आ जाएंगे. दिसंबर भी ओवरऑल बहुत अच्छा गया. उसके डिफरेंट रीजंस हैं. एक रीज़न ये है कि टेक्सटाइल सेक्टर जो है बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है और उसमें हमारा जो मेन कॉम्पिटिटर इंडिया होता है,
एक्सपोर्ट्स में, तो वो कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। तो वो मार्केट्स जो हैं यूएस में है, यूरोपियन यूनियन में है, तमाम जगहों में ना वहाँ से ऑर्डर्स पाकिस्तान को आ रहे हैं। प्लस कॉटन की प्राइसेस भी काफ़ी इंक्रीज़ हो गई हैं, अब तकरीबन 82 सेंट्स के करीब है। रिकॉर्ड हाई लेवल। हाँ जी, रिकॉर्ड हाई लेवल है। और ये तमाम चीज़ें, अच्छा ये तो सिर्फ टेक्सटाइल की है ना, लेकिन और इंडस्ट्रीज़ भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। मिसाल के तौर पे ऑटोज़ है, ऑटो में सिर्फ छोटी गाड़ियाँ नहीं, बड़ी गाड़ियाँ भी, जो नए ब्रांड्स भी आए हैं जी, देखिए जो भी नए ब्रांड्स आए हैं उसमें वो गाड़ियाँ जो तकरीबन 5 मिलियन प्लस जिसकी कॉस्ट है, वो 6 महीने तक उसकी कार सोल्ड है। जी जी। 6 मंथ जो है देयर प्रोडक्शन इज सोल्ड। तो ये सारी चीज़ें, अच्छा मुझे अब समझ में नहीं आता कि करंट कंडीशन में भी लोगों के पास इतना पैसा है, मिडिल क्लास पैसा निकाल रही है। हाँ, मिडिल क्लास निकाल रही है कि तमाम 2 ब्रांड्स हैं जो अब मार्केट में इंट्रोड्यूस हुए हैं, मैं नाम नहीं लेता, तो वो सब के सब अबव 5 मिलियन है, और सब 5 मिलियन जो हैं दे आर सोल्ड फॉर नेक्स्ट 5 और 6 मंथ्स। डिलीवरी अब जो कोई बुक कराने जाएगा वो कहते हैं जून में डिलीवरी मिलेगी। तो ये है। इसके अलावा स्टील बहुत अच्छा जा रहा है। सीमेंट जो है थोड़ा सा रुका था, लेकिन अब दोबारा से ग्रो होना शुरू हो गया। और सीमेंट में जो है मैं समझता हूँ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, इसको हम नेक्स्ट गवर्नमेंट ने रिसेंटली जो भी एक्सटेंशन दी उसकी टाइम पीरियड की, तो आपको उसके पॉजिटिव जो भी उसके सिनेरियो हैं नज़र आएगा अगले 3 से 6 महीने के अंदर। उसके बाद और केमिकल इंडस्ट्री जो है वो भी अच्छा परफॉर्म कर रही है। और आप हैरान हो गए कि आज के दिन में पाकिस्तान से केमिकल्स जो एक्सपोर्ट हो रहे हैं। अच्छा, यहाँ से जो चाइना से इंपोर्ट होते तो चाइना को एक्सपोर्ट हो रहे हैं। ठीक है। तो ये सारी सूरत हाल है। तो आई थिंक आपसे सुनना ये बहुत अच्छा लग रहा है, बिकॉज अमूमी तौर पे इंडस्ट्रियलिस्ट को प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन माशाल्लाह यू गिविंग वेरी गुड न्यूज़। देखिए प्रॉब्लम तो है, लेकिन प्रॉब्लम अब ऐसा है कि हम इतने साल मैनेज कर सकते हैं, इसको मैनेज कर सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। यहाँ एक और जो सीरियस चैलेंज पाकिस्तान को आएगा वो है प्राइसेस ऑफ क्रूड ऑयल एंड LNG। देखिए ये बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। अब जो आज से 1.5-2 महीने पहले क्रूड ऑयल की प्राइस $40 थी, वो आज $54 हो गई है। तो विच इज़ अबाउट 28% और 30% इंक्रीज, और ये हमें हर्ट करेगी। और आज टीवी पे भी यही आ रहा था कि जो ओगरा ने या इस पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने ये प्रपोज किया कि 11 रुपीज़ जो है पर लीटर प्राइस इंक्रीज। नहीं, वो रिकमेंड हमेशा हाई करते हैं, बाद में जो गवर्नमेंट होती है या प्राइम मिनिस्टर साहब होते हैं उसको आधा कर देते हैं। बिल्कुल। आई थिंक मैं इसी के ऊपर खासतौर पे ये क्रूड ऑयल का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया। मैं ये अरसलान को ज़रा शिफ्ट करना चाहूँगा। अरसलान ज़रा ये बताइए कि क्रूड ऑयल यहाँ से एक नेगेटिव एक्सोजेनस शॉक तो नहीं बन जाएगा? बिकॉज यहाँ से ऑयल अगर रैली करता है तो इन्फ्लेशन पे क्या असर होगा? देखिए फर्स्टली आई थिंक ये एक यूनिवर्सल कंसेंसस था कि जब बाइडन की हुकूमत आएगी तो ही इज़ नॉट टू प्रो ऑयल। सही है, ठीक है। और उनका फोकस जो है ज़्यादा वो रिन्यूएबल्स की तरफ है। उन्होंने हमें 10 से 12 साल के ऊपर उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखें, पहले भी जो उनका टर्म था तो ही वाज मोर इनटू द रिन्यूएबल्स एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो ये एक सरप्राइज हमें इंक्रीज नज़र आया है ऑयल प्राइसेस में, वो 2 वजूहत से। एक तो ये कि ओपेक ने अपनी इस वक्त जो सप्लाई इंक्रीज करनी थी उसको थोड़ा डेफर किया है और स्टैगर किया है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली सऊदी अरब ने 1 मिलियन बैरल्स जो है वॉलंटरली कट कर दिया टू सपोर्ट द मार्केट फॉर एनी इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रीजंस। बट इस वक्त आपकी IEA ये खुद कहते हैं कि इस वक्त आपके जो ऑयल प्राइसेस जो है वो इसी रेंज में रहेंगे, क्योंकि डिमांड जो है 2023 तक वापस उस लेवल तक नहीं आएगी प्री पैंडेमिक। अकॉर्डिंग टू योर वर्किंग, अगर यहाँ से 30 रुपए तेल महंगा हो जाता है लोकल मार्केट में इन अ फेज्ड मैनर, इन्फ्लेशन पे आप क्या देखते हैं असरात इसके? मतलब स्टिल वी आर इन मैनेजेबल सिचुएशन के 9-9.5% तक रहेंगे? बिकॉज अदरवाइज फिर इंटरेस्ट रेट और IMF प्रोग्राम ये दोनों their swords hanging। जी मेरा आउटलुक ये कहता है कि आई थिंक द ऑयल प्राइसेस जो है यहाँ से $55 to $60 के विद इन द रेंज ही रहेंगे। और इस वक्त गवर्नमेंट के पास क्वेश्चन है कि वो जो है ज़्यादा पूरा 100% पास ऑन नहीं करेंगे, थोड़ा खुद भी अब्जॉर्ब कर लेंगे। और thirdly जो आपने बात की इंटरेस्ट रेट्स की, आई थिंक इंटरेस्ट रेट्स इस वक्त ज़्यादा इन्फ्लेशन पे डिपेंडेंट नहीं है, ऑल्दो टेक्स्ट बुक के हिसाब से होने चाहिए, वो है ज़्यादा डॉलर फ्लोज के ऊपर डिपेंडेंट। जब तक हमारा करंट अकाउंट सरप्लस है या नियर सरप्लस है तो हमें इंटरेस्ट रेट हाइकने की इस वक्त जरूरत बिल्कुल नहीं है। और लगता है कि ये मई ऑनवर्ड्स ही हाइक होगा। इस वक्त तो फिलहाल अभी अपकमिंग मॉनेटरी पॉलिसी में तो नहीं होगा एब्सोल्युटली, इसके बाद ही इम्कानात हैं। सर अकदर सर योर टेक ऑन दैट कि ये जो इन्फ्लेशन और ये जो ऑयल है ये बुनियादी डायनामिक्स कहीं हिला तो नहीं सकते फॉर द शॉर्ट टर्म?
نہیں اگر کوئی دنیا میں اگر کوئی پولیٹیکل انریسٹ ہو جاتا ہے یا مڈل ایسٹ یا کسی اور علاقے میں کوئی جیو پولیٹیکل مسئلہ ہوتا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ راتوں رات آئل کی پرائس جو ہے وہ بڑھ جائے گی. اور if that happens تو obviously یہ ایک طرح کا بہت ہی ہیوج نیگیٹو ایکزوجنس شاک ہوگا جو کہ ہماری اکانومی کو امپیکٹ کرے گا. آئل پرائسز جب اوپر جاتی ہیں تو نہ صرف اس سے انفلیشن ہوتی ہے بلکہ اس سے اکنامک گروتھ کا پہیہ بھی رک جاتا ہے. بٹ ایسی چیزیں تو ہم کبھی پروڈکٹ نہیں کر سکتے. I mean, so there is always a probability کہ ایسا ہو سکتا ہے, but I think right now اس کی probability کم ہے. اور جو سومرو صاحب نے جو اپنا تجزیہ پیش کیا ہے اسپیشلی ان دا کیس آف انٹرسٹ ریٹس, میں اس سے اگری کرتا ہوں کہ یہ پہلے بھی جب ہم نے دیکھا کہ جب ہم 13.25% پہ تھے اس وقت بھی انٹرسٹ ریٹ کی جو پالیسی تھی یا جو کیا کہنا چاہیے مانیٹری پالیسی تھی, دیٹ واز ناٹ اے فنکشن آف کیا کہنا چاہیے انفلیشن کو روکنے کے لیے نہیں تھی, وہ ان فلوز کو اٹریکٹ کرنے کی تھی. اور ہم نے کافی فلوز اٹریکٹ بھی کیے ان دا پری کووڈ ٹائم جو کہ 1 سال پہلے تھا. تو میں ان سے اگری کرتا ہوں. I think بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہائی لائٹ کیا ناظرین, یہ جگلنگ ہے دیٹ دی گورنمنٹ از ٹرائنگ ٹو ڈو. یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے اس وقت بیکاز گورنمنٹ از فوکسنگ آن کہ کسی طریقے سے ریمیٹنسز کو بڑھایا جائے اور جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے اس کو آف سیٹ کیا جائے ہائی گروتھ ان ایکسپورٹ سے اور ہائی گروتھ ان ریمیٹنسز سے, تاکہ کرنٹ اکاؤنٹ آپ کا سرپلس میں رہے. اگر کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس میں رہتا ہے تو آپ کے لیے کوشچن موجود ہے. بٹ اگین تو فیض اب دا کوشچن از a lot of analysts are saying کہ یہ جو رائز ان ریمیٹنسز ہے سیکٹرس پیریبس میں اگر دیکھیں یہ تو ایک بار کووڈ ذرا سبسائڈ ہوتا ہے تو گریجولی یہ گروتھ ریٹ ریڈیوس ہو سکتے ہیں بیکاز یہ ون ٹائم شفٹ آف ویلتھ بھی اس میں بہت زیادہ موجود ہے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں, دیکھیں پاسبلٹی ہے, لیکن لاسٹ 2 months سے اگر آپ دیکھیں تو ریمیٹنسز جو ہیں دے آر مور دین 2.5 بلین اے منتھ. اور ابھی بھی جو فرسٹ کوارٹر ہے اس میں یہی فورکاسٹ ہے 27 بلین ڈالرز کا سال کا ٹارگٹ ہے. ٹارگٹ ہو جائے گا. میں نہیں سمجھتا ہوں اس میں کوئی بڑی بات ہوگی. اصل جو میں نے آپ سے پہلے بھی کہا نا کہ میں پھر کہوں گا کہ آئل جو ہے, آئل اور LNG کی پرائس جو ہے وہ ہماری اکانومی کو ہرٹ کر سکتی ہے. آج کوئی جواز نہیں ہے کہ کروڈ آئل جو ہے $55 کا بکے. ابھی تو دنیا میں کووڈ ہے, اکانومیز نہیں چل رہی ہیں, یورپ میں سلو ڈاؤن ہے, سب جگہ صرف ایک چائنیز اکانومی ہے جو پوری دنیا میں اس وقت بوم کر رہی ہے. باقی نہ یورپ میں ہے نہ US میں, کئی سٹیٹس میں ابھی بھی جو ہے لاک ڈاؤن ہے, سب چیزیں ہیں. US میں ابھی بھی آج بھی کل بھی پرسوں 3 دن سے 4000 لوگ روز مر رہے ہیں. تو آپ کی کروڈ آئل کی ڈیمانڈ اتنی نہیں بڑھی ہے. یہ تو جیسے سمرو صاحب نے بتایا نا کہ انہوں نے اس کو کٹ کیا, پروڈکشن کو کٹ کیا, سپلائی کو کٹ کیا. ادھر سعودیز نے 1 بلین بیرل جو ہے اس کی سپلائی ریڈیوس کی. اپنا رشیا نے جو ہے انہوں نے بھی کہا ٹھیک ہے ہم کوئی جو اپنی سپلائی کو انکریز نہیں کریں گے. تو اس وجہ سے یہ جو پرائس ہے یہاں تک آئی ہے. ادروائز اگر آپ اس کو مارکیٹ کو فری فلوٹ کریں گے تو یہ پرائسز ڈراپ ہو سکتی ہے بلو $50. لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو آج کا سینیریو ہے اور اگر اسی طرح اس کو سپلائی کو مینیج کرتے ہیں تو $55 to $60 کے درمیان چلتی رہے گی. اور دیکھنا یہ ہے کہ گورنمنٹ کتنا ایبزارب کرتی ہے, کیونکہ $55 کے اوپر گورنمنٹ کے لیے اچھا خاصا پریشر ہے کہ اس پرائس کو لے کے. اور پھر آج اگر نظر آتا ہے ٹی وی میں لکھا ہے جی $11 لیٹر بڑھ جائے گا, بڑھے گا نہیں $11. وہ یقیناً آخر میں جو گورنمنٹ ہوتی ہے وہ ایسا فیصلہ کرتی ہے کہ ان بٹوین کہاں کہ جو لوگوں پہ زیادہ بوجھ بھی نہ پڑے. تو مجھے وہی نظر آتا ہے کہ ایونچولی ڈیفیسٹ میں تو ایڈ ہوتا رہے گا یہ somehow they'll have to compensate that. اچھا میں آپ کو ایک چیز اور کہوں, ایکسپورٹ بھی جو ہے نا, ایکسپورٹ بھی آنے والے 4-5 مہینے بھی بہت اچھی رہے گی. جو لاسٹ کوارٹر تھا اور یہ اس کے بعد یہ فرسٹ اور سیکنڈ کوارٹر میں بھی ایکسپورٹس اچھی رہیں گی. تو ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں 25-26 بلین کی ایکسپورٹ ہوگی, 26-27 کی ریمیٹنسز ہوں گی. تو یہ مل کے آپ کی چیزوں کو بیلنس کر دیں گی. صحیح. آئی تھنک اسی پوائنٹ پہ آپ کی طرف آتا ہوں. دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں ارسلان کہ گورنمنٹ کو یہ اندازہ ہے کہ یہ ایگزوجنس شاک لگ سکتا ہے اکانومی کو, تو یہ دوسرے جو انکنونشنل مینز ہیں دنیا بھر میں اب کنونشنل ہو گئے ہیں, جس میں ڈیجیٹل اکانومی ہے, ڈیجیٹل اکاؤنٹ اوپننگ اور روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے تحت وہاں سے پیسہ کافی فلو ہونا شروع ہو گیا. آئی تھنک ابھی اسٹیٹ بینک کے گورنر نے بتایا کہ $280 ملین کے قریب آ چکے ہیں اور 70,000 کے قریب اکاؤنٹ کھل چکے ہیں. وائی از اٹ سو امپورٹنٹ؟ پلس دوسری جانب اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے راست کا جو مائکرو پیمنٹ سسٹم لے کر آئے ہیں, جس میں آپ کی ایک آئی ڈی کے تحت آپ مختلف اکاؤنٹس لنک کر کے پیئر ٹو پیئر اور دوسری پروڈکٹس کو لا سکتے ہیں اکانومی. وائی از اٹ سو امپورٹنٹ ایٹ دس پوائنٹ آف ٹائم
کہ اس کو آفسیٹ کرنے کے لیے کہ اگر کوئی ایگزوجینس شاک آئے؟ دیکھیں ہماری اکانومی کے لیے دو ایک فنڈامنٹل سمجھ لیں رسک فیکٹرز ہوتے ہیں. ایک تو ہوتا ہے ہمارے ایکسچینج ریٹ جو ہماری ڈالر ریزروز ہوتے ہیں, دوسرا آپ کے ہو گئے میرے خیال سے آپ کے ٹیکس کلیکشن. ٹھیک ہے, تو ہم جو پہلا آسپیکٹ کی بات کر رہے تھے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس, وہ بیسکلی ایک سسٹینیبل پاتھ کھول دیا اوورسیز پاکستانیز کے لیے کہ پیٹریوٹک بھی ہوتے ہیں, ان کے پاس ڈالر اویلیبلٹی بھی ہوتی ہے, اور دنیا کے اندر نیگیٹو ٹو زیرو انٹرسٹ ریٹس ہوتے ہیں اس وقت اگر ان کے بینک میں پیسے ہیں. تو اگر ہمیں کہیں اور سے پیسے بورو کرنے سے اچھا ہم پاکستانیوں کو ہی پیسے ان کے بورو کر لیں, ان سے ہی منگوا لیں, اور ان کے پیسے ہمارے پاس ہی آئیں اور ہم ہی ان کو پروفٹ دیں ان کے اوپر بنسبت کسی اور انٹرنیشنل لینڈر کو دے دیں. تو یہاں سے اگر آپ کے $1.5 سے $2.5 بلین کا ایک اینول انفلو ایکسٹرا کریٹ ہو جاتا ہے تو یہ ہمیں کشن دیتا ہے. نمبر 1 جو راست کی آپ بات کریں, جو اسٹیٹ بینک نے کھولا ایک ڈیجیٹل انیشیٹو ہے بیک اینڈ کے اوپر تاکہ انسٹنٹ پیمنٹس ہو جائے. اچھا دس از جسٹ دی بگننگ, یہ ایک پلیٹ فارم کھول دیا ہے تاکہ آگے جا کے جو سارے ایگزیکٹلی فار انسٹنس آپ کے جو احساس کے ریسیپینٹس ہیں, آپ کے جو شیئر ہولڈرز ہیں, ڈیویڈنڈز ہوں گے, ان کو ود اے کلک آف اے بٹن ہر چیز ان کو مل جائے گی ایک ڈیجیٹل تھرو. اس کا فائدہ کیا ہوگا لانگ رن میں باقر ہماری اکانومی ڈاکیومنٹ ہو جائے گی. تو وہ خواتین جو گاؤں میں بیٹھی ہوئی ہے, اس کو 3,000 روپے مہینہ 2,500 روپے مہینہ احساس کی پیمنٹ آ رہی ہے, تو وہ اس وقت سمجھ لیں وہ نیٹ کے اندر آ جائے گی ود ان دا ڈیجیٹل فریم ورک. تو اگر وہ کچھ اسپینڈنگ وغیرہ بھی کرتی ہے تو وی ہیو اے ٹریک ریکارڈ آف دیٹ. یہ ہمارے ٹیکس ریونیوز کے لیے لانگ ٹرم میں بالکل ضروری ہے, اور ان دو چیزوں کو ایڈریس کرنا بڑا ضروری ہے. پیمنٹ سسٹم اس میں آپ کو ایک اور خاص طور پہ آپ ٹیکسیشن کو کافی دیکھتے ہیں. اقدس یہ بھی بتائیے گا کہ ہر 100 روپے جو ہم کلیکٹ کرتے ہیں 55 روپے تو ہم دے دیتے ہیں ادھار واپس کرنے میں اور ڈیٹ سروسنگ کے اندر, بچتا 45 روپے ہمارے پاس کہ ہم اسپینڈ کریں. کیوں اتنا امپورٹنٹ ہے کہ یہاں سے ٹیکس کلیکشن بڑھائی جائے تاکہ کچھ پروڈکٹیو سیکٹرز میں کچھ بچے تو صحیح, خاص طور پہ ایجوکیشن ہو گیا, آپ اس سے وابستہ بھی ہیں. وائی اٹ سو امپورٹنٹ؟ دیکھیں یہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ ابھی ساری جو یہاں گفتگو ہوئی, اور زمر صاحب نے بہت ہی اچھا ایک پوائنٹ ریز کیا, پیمنٹ سسٹم جو راست آیا ہے, اس پہ آئی تھنک ہم دوبارہ بات کر سکتے ہیں. لیکن میں ایک میکرو لیول پہ یا جس کو کہنا چاہیے نا ایک ہولسٹک ویو لوں گا. دیکھیں ہم نے بات کی کہ ایکسپورٹس جو ہیں وہ بڑھ رہی ہیں, ریمیٹنسز بڑھ جائیں گی. ہمیں جو ہے نا ایک فارورڈ لکنگ اسٹریٹجی یا پالیسیز بنانی ہے. اور اگر آپ دنیا میں دیکھیں کہ کنٹریز نے کیسے اکنامکلی گرو کیا, ڈیولپ کیا, تو نمبر 1 تھنگ جس پہ وہ فوکس کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں پروڈکٹیوٹی. اور پروڈکٹیوٹی کیسے بڑھتی ہے؟ اس کے 4 کمپوننٹس ہیں: ہیومن کیپٹل, ٹیکنالوجی, نیچرل ریسورسز اور انفراسٹرکچر. تو نیچرل ریسورسز تو جو آپ کے پاس ہیں سو ہیں, آپ باقی 3 چیزوں پہ کام کر سکتے ہیں. یعنی ہیومن کیپٹل جس میں آ جاتی ہے تعلیم اینڈ اسکلز, ووکیشنل ٹریننگ اینڈ سو, آپ کا ایجوکیشن سیکٹر کتنا اچھا ہے, ٹیکنالوجی, اور تیسری چیز میں نے بتائی تھی انفراسٹرکچر. تو بیسکلی اگر کوئی پالیسی میکرز یا جو ہمارے ایسی جگہیں ہیں ایسے فورمز میں جہاں لوگ پالیسی میکرز بیٹھیں گے اور میری بات سن رہے ہیں, تو 3 قسم کی پالیسیز بنانے کی ضرورت ہے اس وقت پاکستان کے لیے فار دا نیکسٹ 5 ایئرس. نمبر 1 انڈسٹریل پالیسی. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف آپ ایک ٹیکسٹائل سیکٹر کی پالیسی بنا کے بیٹھ جائیں. آپ کو پالیسی بنانی ہے کہ آپ کو ویلیو ایڈڈ جو چیزیں بنانی ہیں وہ آپ کیسے بنائیں گے. بیکاز آپ دیکھیں کہ آپ کی جو چھوٹی کنٹریز تھیں یا بنگلہ دیش واٹ ایور, وہ $50 بلین کے ایکسپورٹس پہ پہنچے ہوئے ہیں. ہم وہیں پہ اسٹیگنیٹ کر گئے ہیں 25 بلین کے اراؤنڈ اباؤٹ. تو ہمیں ویلیو ایڈڈ میں آگے جانا ہے, وہ تب ہوگی جب ہم انڈسٹریل پالیسی بنائیں گے. کیا ہمیں کاٹن ایکسپورٹ کرنی ہے یا ہمیں برانڈز بنا کے ایکسپورٹ کرنے ہیں, کیمیکلز کون سے پروڈیوس کرنے ہیں. نمبر 2 ہمیں ایک ٹیکنالوجی پالیسی چاہیے. ٹیکنالوجی پالیسی جو کہ ایک ریلائبل اور فری انٹرنیٹ پرووائڈ کرے پاکستان میں, جس کے بغیر کوئی گزارے. میں کل ایک ویبینار میں بیٹھا ہوا تھا بلوچستان کے ٹاپک پہ, اور مجھے سن کے بہت افسوس ہوا کہ بلوچستان کے بہت سے علاقوں میں انٹرنیٹ اویلیبل نہیں ہے. اور آج کل کے دور میں جب آپ جی ہاں جب آج کل کے دور میں آپ تعلیم بھی آن لائن کر رہے ہیں تو یہ کیسے ہوگا. اور نمبر 3 کہ تو بیسکلی نہیں, میں سب سے پہلے میں نے شروع کیا تھا انڈسٹریل پالیسی, ٹیکنالوجی پالیسی اور ایجوکیشن پالیسی. ایجوکیشن پالیسی کے اوپر آلریڈی کچھ موومنٹ ہو رہی ہے ایٹ دا فیڈرل لیول, اس پہ بات چیت چل رہی ہے. بٹ ایک ایسی ایجوکیشن
آپ کو بنانے کی ضرورت ہے, پالیسی بنانے کی ضرورت ہے کہ آپ کا جو ہیومن ریسورس ہے جس کو آپ پڑھا رہے ہیں وہ کمپیٹ کر سکے ود دا ریسٹ آف دا ورلڈ. تو آخری بات میں کہنا چاہوں گا, اور میں نے کافی وقت لے لیا, اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ دنیا میں اکنامکلی کمپیٹ کرنا چاہتے ہیں باقی جاپان کے ساتھ, سنگاپور کے ساتھ, آپ کو پہلے ایجوکیشن میں کمپیٹ کرنا پڑے گا جاپان اور سنگاپور کے ساتھ. تو یہ دونوں چیزوں کا آپس میں ایک لنک ہے. ریلیونٹ پوائنٹ آپ نے ہائی لائٹ کیے. ناظرین, ہم آپ کو کچھ سلائڈز بتائیں گے جب میں زبیر صاحب کا فیڈ بیک لے لوں, پھر تھوڑا اکنامکس کے اوپر آپ کو سلائڈز دکھائیں گے. زبیر صاحب, اگین ویلیو ایڈڈ, فرسٹ آف آل آپ کی طرف کہ ویلیو ایڈ میں ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں, کیونکہ آرگومنٹ یہ بلڈ ہوتا ہے کہ جیسے ہی ہم یہ سردیوں سے آگے نکلیں گے تو ہماری جو ایکسپورٹ گروتھ ہے ٹیکسٹائل کی, ہو سکتا ہے وہ سلو ہو جائے, اور جیسے ہی کووڈ ختم ہوگا اور یہ دوبارہ ریمپ اپ کریں گے ان کے پلانٹس, بنگلہ دیش, انڈیا اینڈ دوسرے کمپیریٹیو, ویتنام ہو گیا, تو یہاں بھی ہمیں پھر کمپٹیشن وہی فیس کرنا پڑے گا. دوسری جانب کاٹن کی پرائسز بھی کافی زیادہ بڑھ گئی ہیں, تو اگین ایک یہ بھی ایک ایشو ہے کہ فیکٹر آف پروڈکشن کی پرائسز بڑھ رہی ہیں, پرائس کمپیریٹیونیس از اندر کویسچن. سو ویئر ڈو وی اسٹینڈ آپ کا سر؟ دیکھیے کاٹن کی پرائس تو بڑھ رہی ہے لیکن یہ پاس آن ہوتی ہے. اگر ہمارے یہاں بڑھ رہی ہے, دنیا میں بھی سب جگہ بڑھ رہی ہے, تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اصل بات ہے ویلیو ایڈیشن. ایک تو یہ کہ کاٹن کی ایکسپورٹ پہ پابندی لگا دینی چاہیے کہ آپ را کاٹن ایکسپورٹ نہیں کر سکتے. ایون سیکنڈ سٹیج پہ میں کہوں گا آپ یارن بھی ایکسپورٹ نہیں کر سکتے. یارن سے آپ کپڑا بنائیں, کپڑے سے آپ کوئی ویلیو ایڈڈ گارمنٹس بنائیں, اس طرح سے کریں. ایک یہ بھی تو مسئلہ ہے, تو اسٹیٹ بینک کی جو رپورٹ آئی تھی کوارٹرلی, اس میں انہوں نے ایریا انڈر کلٹیویشن آف کاٹن دیکھا تو وہ 5 سال میں گرتا چلا جا رہا ہے, مطلب ریکارڈ لو پہ پہنچ گیا. وہ بڑی افسوسناک بات ہے کہ کاٹن ایریا کو جو ہے انہوں نے گریجولی جو ہے شوگر کین ایریا میں کنورٹ کر دیا. غالباً ایک تو وہ جو لابی جو تھی وہ بہت سٹرونگ تھی, وہ گورنمنٹ کے, وہ پورے اسمبلی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, چاہے وہ رولنگ گورنمنٹ میں ہیں, اپوزیشن میں ہیں, یہ سب لوگ شوگر بزنس کے اندر ہیں, اور وہاں سے بیٹھ کے اپنی مرضی کی پالیسی بناتے ہیں, جہاں چاہتے ہیں گنا اگا لیتے ہیں, جہاں چاہتے ہیں کاٹن کو ختم کر دیتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں گنا زیادہ اگانا ہمارے لیے اچھا نہیں. ہمارے لیے بہتر ہے کہ آپ کی جو کاٹن ہے, یہ کاٹن ہماری ایک ٹائم پہ 12-13 ملین بیل پیدا ہوتی تھی, جو اب تقریباً 7 ملین بیلز ہو گئی ہے. جب ہماری 12-13 ملین بیلز تھی آج سے 5-6 سال پہلے, تو انڈیا کی بھی 15 ملین بیلز تھی. انڈیا کی 40 ملین بیلز ہو گئی ہے, ہماری کم ہو کے 7 ملین رہ گئی ہے, 7 ملین بیلز رہ گئی ہے. تو ہمارے پاس اصل اس وقت شارٹیج ہے کاٹن کی, اور آج جو ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے وہ کاٹن باہر سے امپورٹ کر رہی ہے. جتنی بھی شارٹ فال ہے وہ سارا باہر سے منگوا رہے ہیں. لیکن ہمارا جو آخر میں جو ہمیں حاصل کرنا ہے وہ ویلیو ایڈیشن ہے. آپ ویلیو ایڈیشن میں جائیں, دیکھیے کیوں اتنا ٹرانزیشن تیز کیوں نہیں ہو پا رہا ویلیو ایڈیشن کی طرف, وائی از دیٹ سو؟ دیکھیے اس وقت تھوڑا سا ٹرینڈ سٹارٹ ہوا ہے, گورنمنٹ بھی سپورٹ کر رہی ہے. اچھا گورنمنٹ کی بہت ساری آخری 1 سال میں کووڈ پوسٹ کووڈ جو گورنمنٹ کی پالیسیز ہیں بہت اچھی ہیں. خاص طور پہ اسٹیٹ بینک نے جتنی بھی ریفارمز کی ہیں نا, آپ دیکھیں کہ پاکستان جیسے ملک میں ہم کبھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ وہ کسی انڈسٹری کو پیسے دیں گے. اچھا آپ کے پاس سیلری دینے کے پیسے نہیں ہیں, آپ اسٹیٹ بینک سے لے لیں, اس کے اوپر بھی آپ کو لو مارک اپ ہوگا. یہ کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ پاکستان میں ہوگا, پاکستان میں ہوا. اور یہ اسی طرح ہو رہا ہے جس طرح کہ یورپین کنٹریز میں بھی ان کے سینٹرل بینکس نے سپورٹ کیا ہے. تو یہ ہمارے ہاں پازیٹیو چینج آئی, اس میں گورنمنٹ نے بھی بہت کوشش کی. اور دوسری اچھی بات یہ ہے کہ کووڈ جو ہے وہ پاکستان 2 باتیں ہیں, یا تو اس معاملے میں لکی تھا کہ ہم نے وہ برا وقت نہیں دیکھا جو ہمارے پڑوس میں انڈیا نے دیکھا ہے, جہاں کہ آج ڈیتھ 150,000 یا 1.5 لاکھ سے زیادہ اموات ہو چکی ہیں, اور ہمارے یہاں تقریباً 10-11 ہزار کے قریب ہیں. تو اس میں گورنمنٹ کی پالیسی بھی ہے اور کچھ اللہ تعالیٰ کی مہربانی بھی ہے کہ ہم لوگ اس برے حالات سے بچ گئے. آپ یو ایس جیسا ملک دیکھیں, 3 دن سے روزانہ 4,000 آدمی مر رہے ہیں, آج ان کے 4 لاکھ ہو گئے ہیں. 4 لاکھ ہو گئے ہیں, اور وہ بھی ان کا فورکاسٹ ہے کہ فیبرری اینڈ تک جو ہے یہ 460 ہو جائے گا. تو اس لیے ہم تو کافی حد تک بچ گئے ہیں. میں یہ پوچھنا چاہوں گا, از دیر اینی کنسنٹریٹڈ ایفرٹ on part of the FPCCI to look forward towards value added chain, وہاں ریسرچ نظر آئے, بیکاز باہر ہم دیکھتے ہیں انٹرنیشنلی ڈیولپ ممالک میں اس طرح کی جو ایسوسیشنز ہوتی ہیں وہ باقاعدہ فنڈ کرتی ہیں نئی ٹیکنالوجیز کے اندر. یہاں پہ تھوڑا سا یہ رجحان کم ہے. میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں. ایک تو یہ کہ FPCCI کے پاس کوئی فنڈز نہیں ہوتے, صحیح, اور وہ کیش رچ نہیں ہے. ہاں اس میں صرف ایپٹیما ہے جس کے پاس فنڈز ہوتے ہیں,
اور وہ لوگ میرا خیال ہے کہ کچھ سیڈز کے اوپر ریسرچ بھی کر رہے ہیں، لیکن اس کا ابھی تک کوئی بڑا آؤٹ مطلب رزلٹ نہیں آیا کہ ہم اگر رزلٹ آتا نا تو ہماری یہ کاٹن کی جو کراپ ہے 7 ملین بیل نہ ہوتی، کہ 7 ملین بیل جو ہے، اور آج ہم میرا خیال ہے کہ 4 ملین بیل امپورٹ کرنے جا رہے ہیں، تو یہ بھی آپ کا اتنا بڑا امپورٹ بل ایک نیا بن جائے گا۔ اس کے بعد شوگر امپورٹ کرنے جا رہے ہیں، جو آج میں نے اخبار میں پڑھا ہے کہ 70,000 ٹن شوگر امپورٹ ہوگی۔ اس کے بعد ویٹ امپورٹ کر رہے ہیں، ویٹ کی پرائس بھی دیکھیں جو ہے وہ بڑھ کے $265 ہو گئی ہے، 180 سے 8-9 مہینے کے اندر جو ہے $265 ہے۔ شوگر بھی اسی طرح سے مہنگی ہے۔ تو ساری چیزیں جو الٹیمیٹلی ہمارے ٹریڈ بیلنس کو نا ڈسٹرب کرے گی، تو اس میں سب کو سوچنا چاہیے کہ ہم کس طرح سے یہ جو ہیفٹی امپورٹس ہیں اس سے کس طرح سے بچیں گے۔ آئی تھنک دیر آر کی چیلنجز جو کہ آپ نے ہائی لائٹ بھی، کچھ میں سلائڈز دکھانا چاہوں گا ناظرین کو کہ کچھ جی ڈی پی اگر آپ دیکھیں فسکل ڈیفیسٹ 6% کے اراؤنڈ رہنے کی امکانات ہیں اکارڈنگ ٹو EFG ہرمیس، لیکن پرائمری آپ سرپلس میں ہی رہیں گے۔ اوور آل آپ کا جی ڈی پی جو ڈیفیسٹ ہے ایز پرسنٹیج آف دا جی ڈی پی وہ کنسسٹنٹ رہے گا 6% کے اوپر۔ اگر دوسری سلائڈ بھی ہم دیکھیں ذرا، اگر ہم ڈیٹ دیکھیں وہ اوور آل 80% آپ کے جی ڈی پی کا ہو گیا اگر ایکسٹرنل اور ملائیں لوکل اور ایکسٹرنل ڈیٹ۔ لیکن اگر آپ جائزہ لیں کہ پرائمری آپ کا بجٹ جو ہے وہ فوکاس کیا جا رہا ہے نیکسٹ ایئر کہ پرائمری بجٹ سرپلس ہوگا۔ اس سے مراد یہ ناظرین کہ آپ جو ہر ایک سال میں جو خرچہ کرتی ہے گورنمنٹ اتنا ہی ٹیکس کلیکٹ کر کے یا ڈیفرنٹ طریقوں سے کلیکٹ کر کے اپنا پرائمری بجٹ بیلنس کر لے گی۔ لیکن چونکہ آپ کے پاس $113 ارب کا اراؤنڈ فورن ڈیٹ موجود ہے پلس لوکل ڈیٹ اتنا ہیوج موجود ہے، اس پہ ادھار اور ادھار پہ سود پے کرنے پہ آپ ڈیفیسٹ میں چلے جاتے ہیں اور پھر اس ڈیفیسٹ کو فائنینس کرنے کے لیے آپ کو مزید ڈیٹ لینا پڑتا ہے۔ اگین دیٹس اے بگر کویسچن۔ اکبر صاحب آپ کی ایکسپرٹیز ہے اس پہ، یہ از اٹ اے کنسرن بیکاز انٹرنیشنلی ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ 80% آف دا جی ڈی پی از اسٹل مینیجبل، بہت ساری اکانومیز کا مور دین 100% ہے۔ از اٹ اے کنسرن ٹو یو؟ نہیں، یہ میں اس پہ تھوڑا سا ڈفرینٹ رائے ہے۔ جی وہ ایک پیپر آیا تھا کچھ عرصہ پہلے اباؤٹ 5 years ago، مجھے بھول گیا کہ 2 امریکن اکانومسٹ کیا نام تھا ان کا، بٹ اٹ ول کم بیک ٹو می ان لٹل بٹ۔ انہوں نے کہا تھا کہ 80% جو ہوتا ہے نا یہ ایک میجک فگر ہوتا ہے کہ اگر اس سے آگے چلا جائے تو بعد میں پتہ چلا کہ وہ ڈیٹا جو تھا وہ ٹھیک نہیں تھا۔ سو وی ڈونٹ ریئلی نو کہ یہ فگر کیا ہوتا ہے۔ آبویسلی جب بھی آپ کی اکانومی زیادہ مقروض ہوتی ہے تو اس میں پرابلمز آتے ہیں اسپیشلی ہماری جیسی کنٹریز کو، لیکن کووڈ-19 کے آنے کے بعد دنیا میں ایک انٹرنیشنل ڈیٹ فارگیونیس انیشیٹو بھی چلا ہے، اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ ایک بہت ہی انپریسیڈنٹڈ قسم کا ایک گلوبل پینڈیمک آیا ہے، جس میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں عمران خان، ان کی ایک کیا کہنا چاہیے ایک انٹرنیشنل سٹینڈنگ ہے، لوگ ان کی بات سنتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ وہ دوسری جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں ہمارے جیسی ان کو ساتھ ملائیں، ایک پلیٹ فارم بنائیں اور ڈیولپڈ ورلڈ سے یا اور لینڈنگ ایجنسیز سے یا اداروں سے یہ ڈیمانڈ کریں کہ یہ ایک ایسا مشکل کام ہے کہ اس میں جو لینڈرز ہیں ان کو بھی تھوڑا سا ہیئر کٹ، یعنی کہ ان کو بھی تھوڑا سا رسک ٹرانسفر کیا جائے، مطلب سارا رسک صرف بورور کے پاس کیوں ہو۔ اور آپ کو یہ میں بتاتا چلوں بڑی انٹرسٹنگ بات کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد ایک لنڈن ڈیٹ ایگریمنٹ ہوا تھا 1953 میں، جس میں بہت سی کنٹریز انکلوڈنگ پاکستان نے جرمنی کا ڈیٹ معاف کر دیا تھا، اور اسی نے جرمنی کو وہ فسکل سپیس دی کہ جرمنی وہ جرمنی بنا جس کو آج آپ جانتے ہیں۔ تو اوکے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سب کچھ ایک جیو پولیٹیکل کولڈ وار کے کانٹیکسٹ میں ہو رہا تھا، لیکن اگر یہ پہلے ہو چکا ہے اور ہم ایک غریب کنٹری ہوتے ہوئے جرمنی کا ڈیٹ معاف کر سکتے ہیں، تو کیا امیر لوگ ہمارا ڈیٹ معاف نہیں کر سکتے؟ ایک پرابلم یہ آتا ہے اکبر صاحب کیونکہ اس کو فوراً ہم لے جاتے ہیں ڈیبیٹ میں سوورن ڈیفالٹ کی، سو ایوری بڈی جسٹ اسٹیز اوے کہ اس پہ ہم جائیں گے۔ میں سوورن ڈیفالٹ کی بات نہیں کر رہا، ایک ایشو ہوتا ہے کہ وہ ایکچولی ٹیکنیکل ڈیفالٹ ہو گیا اینڈ دین دے فورگیو اٹ۔ نہیں، میں سوورن ڈیفالٹ کی بات نہیں کر رہا، میں بات کر رہا ہوں کہ ایک مورل پریشر بیفور ڈیفالٹ، وے بیفور ڈیفالٹ، چلیں فورگیو نہ بھی کریں لیکن ہمارے لیے کچھ اس قسم کی اسپیس کریٹ کریں کہ جو سے فار ایگزامپل کہ ہماری جو ڈیٹ پیمنٹس ہیں دے شوڈ بی 3% آف آور ایکسپورٹس، یعنی کہ جو ہم ارن کر رہے ہیں اس میں سے ہم ان کو پے کر سکیں۔ تو یہ دنیا میں پہلے ہو چکا ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں
کہ ہمارے جو پالیسی میکرز ہیں اور ہمارے جو لیڈرز ہیں وہ اس کی طرف بھی دیکھیں کہ یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے، یہ دنیا میں پہلے ہوا ہے اور یہ دوبارہ ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا ٹائم آ چکا ہے کہ جس میں بہت سی ڈیولپنگ کنٹریز لائک اس آر فیسنگ اے لاٹ آف پریشر اینڈ ہارڈ شپ، تو اس کے اوپر بھی کام کرنا چاہیے. یو رائٹ کہ یہاں پہ اگر یہ ایک پازیٹیو شاک مل جائے تو بہت ہی اچھا ہوگا، اینڈ نو بڈی از ان دا پوزیشن بٹ عمران خان، کیونکہ ان کی پروفائل ہے انٹرنیشنل کمیونٹی میں، لوگ ان کی بات سنتے ہیں. ارسلان ہاؤ ڈو یو سی دس؟ بیکاز یہاں سے ڈیٹ پائلنگ اپ، بیکاز دوسرا آرگیومنٹ یہی ہے کہ ٹیکس اس لیے لگیں گے کہ اس ڈیٹ کو بھی تو پے آف کرنا ہے کسی صورت میں، اور جب ہیومن ڈیولپمنٹ میں پیسہ خرچ تو بعد میں ہوگا، پہلے سے ادھار واپس ہوگا، تو اگین ڈیٹ از اے بگر ایشو. باقر آئی تھنک میرا تھوڑا پوائنٹ آف ویو اس پہ تھوڑا ڈفرینٹ ہے. وہ یہ ہے کہ آئی تھنک فرسٹلی وی شوڈنٹ فوکس ٹو مچ آن ریڈیوسنگ اوور ڈیٹ رائٹ ناؤ. دیکھیں لوکلی ہمارے انٹرسٹ ریٹس کم ہیں، اس وقت اپرچون ٹائم ہے گورنمنٹ کے لیے کہ آپ جتنا بورو کر سکتے ہیں لوکلی آپ کریں ود ان دا لمٹس، لیکن پرائمری سرپلس کی طرف نہ جائیں. یہی بورو کر کے آپ کو انویسٹ کرنا ہے تو آپ ہیومن ڈیولپمنٹ میں، ایجوکیشن، ہیلتھ کیئر، انفراسٹرکچر میں ایک سمجھ لیں ایک چینل بنا لیں کہ واٹ ایور ایکسٹرا بوروئنگ دیٹ وی ڈو وی ول اسپینڈ اٹ بیک آن دا پیپل. دیکھیں ہمیں فوکس کرنا ہے جی ڈی پی پر کیپٹا پہ آگے جا کے اگلے 5 سال تک. ہم لوگ اس وقت تھوڑے شارٹ سائٹڈ ہو گئے کہ ہماری، مجھے لگتا ہے کہ 3% جی ڈی پی گروتھ ہوگی in this fiscal year, even more than 2.5%, because LSM کے آپ کے second half will be much better than the first half that we have seen. ٹھیک ہے، تو ہمیں فوکس کرنا ہے کہ اس اپرچون ٹائم کو ہم یوز کریں تاکہ ہمارا جو بیس ہے گروتھ کا، جی ڈی پی کا، وی نیڈ ٹو فوکس آن 5 to 6% آف رن ریٹ اینڈ وی نیڈ ٹو پلان فار دیٹ ٹوڈے. اچھا وہ کس طریقے سے ہوگا؟ یہی طریقہ ہے جیسے ڈاکٹر صاحب بھی کہہ رہے تھے، چلیں آپ کو لگتا ہے کہ ڈیٹ is a problem in the long term، اس وقت آپ ڈیٹ صرف وہ لیں جو آپ ایجوکیشن اور ہیلتھ کیئر پہ اسپینڈ کر سکیں. کیوں دیکھیں پبلک اسکول کے ہمارے حالات ایسے ہیں کہ میجورٹی آف دا لوور کلاس سینڈز دیئر کڈس ٹو پبلک اسکولس بیکاز آف دی افورڈیبلٹی، لیکن کوالٹی آف ایجوکیشن از ناٹ دیر. دیر از اے ویکیوم وچ از بینگ کریٹڈ، جو کیونکہ گورنمنٹ اینڈ پبلک فیسلٹیز اتنی اچھی نہیں ہیں. تو میرا یہ خیال ہے تو اس وقت ہمیں جو ہے زیادہ فوکس کرنا چاہیے جی ڈی پی پہ. ڈیٹ آپ اسٹیگننٹ بھی رکھیں، جی ڈی پی گروتھ کو آپ انیبل کریں کہ 4 سے 5% سسٹینیبل پلس جاتی رہے، اور آپ کو صرف رسکس مینیج کرنے اپنے ایکسٹرنل. فار انسٹنس وہ اس طریقے سے ہوتا ہے کہ اگر ہمارے 5-6% جی ڈی پی گروتھ جب بھی جاتی ہے تو ہمارے امپورٹ میں ایک بلوننگ آ جاتی ہے جیسے بات کر رہے تھے. اس کو آف سیٹ کرنے کے لیے ہمیں فوکس آج بھی کرنا چاہیے ایکسپورٹ لیڈ گروتھ پہ. اگر ہماری ایکسپورٹ لیڈ گروتھ ہے اور ڈیٹ لیولز ہمارے یہی ہیں تو جی ڈی پی پر ڈیٹ ہمارا ویسے ہی ڈائلیوٹ ہوتا رہے گا وقت کے ساتھ ساتھ. تو فوکس کرنا چاہیے لوگوں کے لیونگ سٹینڈرڈز کے اوپر، اور میرا خیال ہے تو دس از اے گڈ ٹائم ٹو بورو اینڈ انویسٹ بیک انٹو دی پیپل. ارسلان آئی گاٹ یور پوائنٹ. دی آرگیومنٹ از کہ آپ کی جی ڈی پی ابھی ایسی فریجائل اسٹیج پہ ہے کہ آپ کو اچھا خاصا آپ کا جو لون ہے وہ معاف کیا ہے، ڈیفر کیا ہے، اور اگر وہ نہیں ہوتا، فار ایگزامپل لیٹس سی ڈیفر کیا ہے نا، ڈیفر کیا، اگر تو ڈیفر نہیں ہوتا دین ویئر وڈ یور ایکسچینج ریٹ بی اسٹینڈنگ رائٹ ناؤ؟ تو ایک بڑا ایک کوشچن ہے. دین اگر آپ کا ایکسچینج ریٹ ڈی ویلیو ہوتا تو ویئر وڈ یور انٹرسٹ ریٹ بی اسٹینڈنگ رائٹ ناؤ؟ ہاؤ وڈ دوز تھنگس پلے آؤٹ؟ یہ بھی دیکھنا بہت ضروری ہے، بیکاز اس صورت میں اگر 200 کا ڈالر ہو جائے تو پھر تو ڈیٹ آپ کا بلون ہو گیا نا. تو اف یو کیپ اٹ اسٹیبل ہیئر اینڈ یو تھنک کہ یہاں سے جی ڈی پی گروتھ کریں گے ہم یہاں پہ تو ٹھیک ہے، اگر ہمیں ڈیفر ہوتا رہے، اگر نہیں ہوتا تو پھر تو ایشو ہے. دیٹس اے کی ایشو. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں اگری کرتا ہوں سومرو جو بات کر رہے ہیں کہ جی ڈی پی کو گرو کر لیں تو ہم ڈیٹ ریشو مینیجبل ہو جائے. ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو اگر آپ اس کا جو ڈینومینیٹر ہے بڑھا دیں تو وہ ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو کم ہونا شروع ہو جائے گا. لیکن سوال یہ ہے کہ ہمیں کیوں نہ کچھ ریلیف ملے فرام دا لینڈرز. آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ساری کنٹریز اپنے اپنے سوسائٹیز میں کتنے بڑے بڑے ریلیف پیکیجز ڈال رہے ہیں. تو مطلب ہم لوگوں کو بھی، اور اگر جرمنی جیسی کنٹریز کے لیے 1953 میں اتنا بڑا ایک لنڈن ڈیٹ ایگریمنٹ کیا تو ہمارے لیے کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو میں یہی بات دوبارہ کہوں گا کہ دس از آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ. آپ بالکل جی ڈی پی پہ فوکس کریں لیکن ساتھ ساتھ ڈیمانڈ کریں کہ ہمیں کچھ ریلیف دیا جائے، کیونکہ جو رسک کی شیئرنگ ہے وہ صرف بورور کو نہیں ہونی چاہیے، وہ لینڈر کو بھی کچھ نہ کچھ اس کو ہیئر کٹ لینا ہے جب ایک پینڈیمک کی صورتحال بن جائے، ایک کیٹاسٹروفی کی صورتحال بن جائے. کیونکہ ہمارا کوئی قصور تو نہیں ہے نا اس کے اندر. اگر ایک کیا کہنا چاہیے ایک آفت آ جاتی ہے
तो मेरा ये पॉइंट है। बिल्कुल जुबैर साहब की तरफ जाना हूँ। जुबैर साहब, द क्वेश्चन इज, यहाँ जिस तरह आपने स्टेट बैंक का बताया, स्टेट बैंक ने कुछ 7 से 8 अरब रुपए इंजेक्ट किए, देन मल्टीप्लायर इफेक्ट के साथ तो इकोनॉमी में ज़्यादा बन गया है। फिर देन कंस्ट्रक्शन का पैकेज भी कह रहे हैं कि 1.5 ट्रिलियन की इकोनॉमिक एक्टिविटी करेगा, तो 600 टू 700 बिलियन रुपीस इंजेक्ट किए, और उसके बाद ये 1.5 ट्रिलियन का ये जो अगले 2-3 साल में इकोनॉमिक एक्टिविटी आई कंस्ट्रक्शन। सो एक्सोजिनसली गवर्नमेंट इज एक्चुअली मेकिंग कंड्यूसिव एनवायरनमेंट की जीडीपी यहाँ से ग्रो हो, बट अगेन द क्वेश्चन इज कि यहाँ से रिस्क क्या है जिसको हमें एड्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ द पॉलिसी मेकिंग। सर देखिए, इसमें ये है कि टैक्सेशन जो है जी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको हम कहते हैं कि जी आईएमएफ ये कह रहे हैं, आईएमएफ नहीं, आप खुद से समझें यार, क्या हम क्या कर रहे हैं, कितना टैक्स दे रहे हैं। आपको एफबीआर ने ये एक नंबर डिस्क्लोज किया, 2.2 मिलियन जो है रिटर्न्स आई हैं। 2.2 मिलियन में अब आप उसको फर्दर एनालाइज करेंगे ना, 8 लाख ने रिटर्न दाखिल किया है बिलो टैक्स लिमिट। उन्होंने लिखा जी हमारी आमदनी 5 लाख रुपए से कम है, तो उन 8 लाख लोगों ने तो कुछ टैक्स ही नहीं दिया। तो आपके मतलब सारे टोटल पूरे मुल्क में 1.4 मिलियन लोग टैक्स दे रहे हैं। उसमें अगर आप और फर्दर उसको सेग्रीगेट करेंगे ना, तो आपको चंद हज़ार कंपनी या लोग हैं जो टैक्स दे रहे हैं, बाकी कुछ नहीं है। एक छोटा सा पॉइंट मैं कहना चाहता हूँ। देखिए, थोड़ी सी करेक्शन है जुबैर साहब माजरत के साथ, कि हर इंसान इस कंट्री में टैक्स दे रहा है। वो इनडायरेक्ट इनकम टैक्स की आप बात कर रहे हैं ना, मैं इनकम टैक्स की बात हाँ, तो हम जब मोबाइल लोड करवाते हैं उस पर टैक्स कटता है, पेट्रोल डलवाते हैं, इनकम टैक्स की बात कर रहा हूँ, इनकम टैक्स की बात कर रहा हूँ। इनकम टैक्स एक चीज है, लेकिन टैक्स हर कोई दे रहा है। देखिए, वो तो जो चीनी खरीदता है तो वो भी सेल्स टैक्स दे रहा अगर होगा। एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, देन वी कमिंग टू द कंक्लूजन ऑफ द प्रोग्राम, तो उसमें आपका फीडबैक। लेकिन मैं एक पॉइंट आखिर में ऐड करूंगा कि एफबीआर की जिम्मेदारी है कि वो जो लोग नेट में नहीं है उनको पकड़ के नेट में लेके आए और उन लोगों से टैक्स वसूल करें, बजाय इसके कि जो या सैलरीड है तो उसको स्क्वीज करते हैं, या इंडस्ट्री जो चल रही है उससे लेते हैं। उनको अपना नेट को बढ़ाना चाहिए लोगों को, और आहिस्ता आहिस्ता देखिए डिजिटल बैंकिंग और तमाम चीज़ें आ रही हैं, ये लोग अब छुप नहीं सकेंगे, इनको पकड़े, इनसे टैक्स वसूल करें। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसी पे हमने गुज़श्ता प्रोग्राम में, कुछ प्रोग्रामों पहले अंजुमन ताजरान से नुमाइंदे आए, तो उनसे पूछा गया कि कितने रजिस्टर्ड हैं, तो उन्होंने कहा 50 लाख के करीब हैं रजिस्टर्ड, और कितने परसेंट टैक्स में रजिस्टर्ड है। अंजुमन में रजिस्टर्ड है 50 लाख, लेकिन टैक्स में लेस देन 1%। अच्छा, कितनों ने एमनेस्टी ली, लेस देन 1%। सो ये एक बड़ा इशू है कि इनको लाना पड़ेगा, एंड दे आर रिप्रेजेंटिंग देयर एसोसिएशन टू द गवर्नमेंट कि हमें मराद दी जाए। अगेन टूवर्ड्स द कंक्लूजन, अरसलान, कौन से सेक्टर्स आप समझते हैं इस साल जो पॉजिटिवली बेनिफिट होंगे इन टर्म्स ऑफ द सेक्टोरल शिफ्ट्स, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी वाइज भी और रियल जीडीपी ग्रोथ वाइज भी? प्लीज सर। I think Bakar, number one, farmers, agriculture are the top beneficiaries right now from holistic point of view से देखा जाए, from say investment point of view और capital markets के हिसाब से देखा जाए, तो I think this calendar year cyclical sector जैसे हम लोग कहते हैं, सीमेंट्स हो गए, स्टील हो गए, ऑटोज हो गए, एंड एक्सपोर्ट लेड सेक्टर, टेक्सटाइल्स हो गए आपके, एंड इवन केमिकल्स टू अ लार्जर एक्सटेंट, दे आर गोइंग टू बी बेनिफिशरीज। एंड आई थिंक वेरी शॉर्ट टर्म के अंदर, विद इन 4 weeks वी विल हैव अ कंक्लूजन टू द IPP टॉक्स ऑल्सो, सो दैट्स बेनिफिटिंग ऑल्सो। एक चीज़ हमें इंपॉर्टेंट ये देखना है कि स्टेट बैंक ने जो टर्फ फाइनेंसिंग दी है, ऑलमोस्ट तकरीबन 300 बिलियन की अप्रूवल है, 600 की रिक्वेस्ट है, उसमें काफ़ी लार्जर बिजनेस ग्रुप्स ने ये बोरो करके एट 5%, यू नो, दे हैव डबल देयर कैपेसिटी प्रोडक्शन। तो हम लोग जो बात कर रहे थे LSM की ग्रोथ, दिस इज जस्ट द बिगिनिंग, और यहीं से ही जॉब क्रिएट होती है। सो आई थिंक दिस कैलेंडर ईयर लुक्स गुड अक्रॉस द बोर्ड बिकॉज वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम अ लो बेस, सो वी नीड टू फोकस ऑन द नेक्स्ट 3 to 5 years. ठीक है, अगदस, योर फीडबैक ऑन द इकोनॉमिक ग्रोथ? देखिए, मेरा फीडबैक थोड़ा सा कंजर्वेटिव साइड पे है। प्लीज। मेरा ख्याल ये है कि जो जीडीपी ग्रोथ है वो डेफिनेटली 1.5 से कम रहेगी। अच्छा। और मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि इसको सस्टेनेबल बनाने के लिए, इसको 4%, 4.5%, 5-6% पर ले जाने के लिए यू नीड गुड पॉलिसीज़ एंड यू नीड विजन। तो उसके लिए मैं वही बात दोहराऊंगा जो मैंने पहले कही थी, 3 पॉलिसीज़: इंडस्ट्रियल पॉलिसी, एजुकेशन पॉलिसी, टेक्नोलॉजी पॉलिसी। हमने किन इंडस्ट्रीज़ को यहाँ लगाना है, किस तरह से उसमें अपनी कंपेटिटिव एज क्रिएट करनी है, हमने अपने ह्यूमन कैपिटल पे क्या इन्वेस्टमेंट करनी है, उनको कितना स्किलफुल बनाना है, एंड फाइनली हमारे यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल पेनिट्रेशन किस किस्म की हो। These are the important questions that we need to address. Zubair साहब, your final words? आई थिंक मेरा अपना जो व्यू है कि GDP ग्रोथ शुड बी अबव 2%।
I don't know it is 2.5 or 2.1, but it should be 2% because I foresee that coming 6 months or 5 months, they are quite positive, and even in the second half of the year, we will see good results. So let us hope that we get maximum possible GDP growth, and my numbers are that, which I think should be above 2%. सही सही। तो भाई साहब ऑन दैट नोट बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने का। अकदस अफजल साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर, इट्स ऑलवेज वंडरफुल टॉकिंग टू यू। आसिफ अरसलान, इट्स ऑलवेज वंडरफुल टॉकिंग टू यू। नाज़रीन, बहुत ही की इनसाइट्स शेयर की गई between 1.5 to 2.5 and Asif still believes कि above 3 भी जा सकती है GDP growth rate। जो लीडिंग सेक्टर का डेटा कह रहा है, जिस तरीके से स्टिमुलस, मॉनेटरी स्टिमुलस, डिस्काउंट रेट कम होने के बाद मिला, फिस्कल स्टिमुलस, अगेन आपको पॉलिसी एक स्टिमुलस मिला डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में, ये तमाम ऐड ऑन होके स्टिल दे आर मेकिंग अ केस ऑफ अबव 2% GDP ग्रोथ रेट इस साल। लेकिन क्या ये सस्टेनेबल है? इसके लिए पॉलिसी रिफॉर्म्स, टेक्नोलॉजी पॉलिसी, ख़ासतौर पे अभी लेटेस्ट पॉलिसी भी आई इमरान खान साहब की तरफ से जिसमें टेक्नोलॉजी जोन्स के क़याम की बात की गई। तो इसी डायरेक्शन में जाना होगा ताकि आपकी GDP सस्टेन कर सके, आपको जॉब्स क्रिएट कर सकें। बिकॉज यहाँ से 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको पूछने होंगे कि क्या टैक्स कलेक्शन आपकी बढ़ रही है, क्या ह्यूमन कैपिटल आपका प्रॉपर तौर पर ट्रेन हो रहा है। दूसरी जानिब अनदर इंपॉर्टेंट इशू दैट वी नीड टू एड्रेस, जो कि स्टेट बैंक ने भी हाईलाइट किया, जो कि पेंशन का इशू है, दैट हैज़ टू बी एड्रेस एज वेल। कि बहुत सारा पैसा आपका एक्सपेंडिचर पेंशन में खर्च हो जाता है। पंजाब गवर्नमेंट की कुछ स्टैट्स बताती हैं कि 2023 या 24 के अंदर आप अपने हाजिर मुलाजमीन को कम पैसे दे रहे होंगे और पेंशन में ज़्यादा खर्च कर रहे होंगे। सो अगेन 2 to 3 की इशूज़, पॉलिसी इशूज़ जिनको एड्रेस करने की ज़रूरत है। लेकिन ओवरऑल लार्ज सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग का डेटा आपको यही बताता है कि इकॉनमी रिकवरी की जानिब गामजन है। इसके साथ ही आपके प्रोग्राम को ख़त्म हुआ चाहता है। अपने मेज़बान बाकर अब्बास जाफरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।